بصارت کے حوالے سے کوئی ایسی دعا، کوئی ایسا وظیفہ، آج کل ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے کم عمر بچوں کے بھی کبھی کبھی پرابلم بھی آتی ہے کہ آئی سائٹ ویک ہو جاتی ہے۔ سب سے آسان طریقہ کہ جس سے اپنی آئی سائٹ بچانی ہو، اور بعض لوگوں کے لیے مسئلہ یہ کہتے ہیں کوئی ایسی دعا بتائیں جس کو ہم پڑھ کے دم کر لیں، وہ دم درود پہ بہت یقین رکھتے ہیں۔ اس کے لیے سب سے بہترین انسان کی قوت بصارت کو مضبوط بنانے کے لیے، اور خاص طور سے اگر کر سکیں تو عشاء کی نماز کے بعد قوت بصارت کے لیے، آنکھوں کی بینائی کی کمزوری دور کرنے کے لیے، اس کے ساتھ ساتھ آیت نور قرآن مجید کے اندر اپنے مقام آیت نور کو لکھ کر اگر اسے پانی سے اس طرح دھو لیا جائے برتن کو اور پھر آنکھوں میں لگایا جائے تو خدا نور پر نور عطا کر دیتا ہے، اتنا اس کی آئی سائٹ بہتر ہوگی۔ شرط یقین ہے، شرط تجربہ نہیں ہے۔ اس سے یقین نہ ہو، تجربہ کرنا چاہے، اس سے معذرت۔ یہ دعا اگر ایسے یاد نہ ہوئی ہو تو کتاب مفاتیح الجنان سے باقیات صالحات میں بیماریوں کے حوالے سے جو دعائیں نقل ہوئیں اس میں جا کر دیکھ لیجئے گا، آنکھ کے مسئلے میں یہ دعا موجود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علی موسیٰ الذی فلق اللہ البحر لہ بقدرتہ۔ سلام ہو اس موسیٰ پر کہ جن کے لیے اللہ نے سمندر کو شگافتہ کیا اپنی قدرت کے ساتھ۔ پورا واقعہ آپ کے علم میں ہے، راستہ پورا بند ہے، آگے دریائے نیل ہے، پیچھے فرعون کا لشکر، درمیان میں موسیٰ اور موسیٰ کی قوم۔ کچھ ایسے تھے جلد باز، کہنے لگے نہ جائے رفتن نہ پائے ماندن، آگے بڑھیں تو موت، پیچھے ہٹیں تو موت۔ موسیٰ لا کے کہاں مارا ہے؟ اللہ اکبر، قسم بخدا جیسے اصحاب سرکار سید الشہداء کو ملے ویسے کسی اور نبی کو بھی نہ ملے۔ نبیوں پر بھی اشکالات وارد کیے گئے کہ موسیٰ کہاں لے کر رہا ہے، پیچھے ہٹنے فرعون مارے گا، آگے جائیں تو دریا میں ڈوب جائیں گے۔ یہ بھول گئے کہ موسیٰ ساتھ ساتھ ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ نے اپنے عصا کو دریائے نیل کے پانی پر مارا، حکم خدا سے راستہ بنا، اور ایسا راستہ بنا کہ پوری قوم موسیٰ کی اس راستے پر چل کے پار ہو گئی۔ فرعون غرق دریائے نیل ہوا۔ تو پتہ چلا کہ اگر اپنے قیادت کا انتخاب صحیح کیا ہو تو نجات آپ کے لیے ہے۔ یہ مت دیکھنا لشکر کس کا بڑا ہے، دیکھنا امام کامل کون سا ہے۔ اسی لیے شاید ایک موسیٰ نے 12 قبیلوں کو پار لگا دیا، یہاں 12 امام ایک قبیلہ ہے۔ ہاں، ایک موسیٰ تھے، 12 قبیلے تھے۔ اور امام زمان نے خاص جملہ استعمال کیا، موسیٰ علیہ السلام کے بہت سارے واقعات استعمال، خاص جملہ کہ ایسے مشکل حالات میں جو موسیٰ کے ساتھ چلے تو موسیٰ نے دریا کو شگافتہ کر دیا، اور حسین نے تاریخ کائنات کو بدل دیا۔ جو پیاسے تھے وہ غالب آ گئے پانی پینے والوں پر۔ 9 محرم کو جب چاروں طرف کی سرحدیں بند کر دی گئیں، لشکر یزید نے اس بات پہ یقین کر لیا کہ اب کوئی حسین کی امداد کو نہیں آ سکتا۔ عجیب بات ہے، اس کے بعد اب کوئی کہاں سے آئے گا؟ نہ بصرہ سے آ سکتا ہے، نہ کوفے سے، نہ مکہ سے، نہ مدینہ سے، نہ شام سے، نہ کہیں اور سے۔ یہ کیا خبر تھی کہ لشکر یزید سے ہی لوگ نکل کے آئیں گے؟ 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، 5 نہیں، 6 نہیں، 32 لوگ آئیں۔ اللہ اکبر۔ ظاہراً تو لشکر یزید نے راستے سارے بند کیے تھے، مگر جن کے ضمیر زندہ تھے وہ لشکر یزید سے نکل کر حسین کی طرف آ گئے، اور جو حسین کی طرف آ گئے وہ علیہ السلام ہو گئے۔
اور جو یزید کے ساتھ رہ گئے وہ لعنت اللہ میں شامل ہو گئے. پتا چلا کہ حسین راستے بناتے ہیں. اللہ اکبر. جیسے موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے راستہ بنایا تھا. اب آئیے اگلا جملہ مولا کا ارشاد فرماتے ہیں السلام علی ہارون الذی خصہ اللہ بنبوت. سلام و ہارون پر کہ جن کو اللہ نے مخصوص کیا نبوت کے ساتھ. ہارون کو تو آپ خوب جانتے. ہارون عمران کے بیٹے ہیں. یوکابد آپ کی والدہ کا نام ہے اور حضرت موسیٰ سے 3 سال بڑے. اور حضرت ہارون موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پر زیادہ فصیح اللسان تھے. یہ قرآن کہتا ہے کہ پروردگار کی بارگاہ موسیٰ نے فرمایا کہ پروردگار میرے بھائی کو میرے ساتھ بھیج دے کہ میرے بھائی کی زبان زیادہ فصیح ہے. تو خدا نے حضرت ہارون کو موسیٰ کے ساتھ بھیجا. کیا شان ہے کہ ہارون بھی نبی موسیٰ بھی نبی. اور سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہارون کا نام لیا. ہارون کا ترجمہ کیا؟ ہارون کہتے ہیں ایسی شخصیت کو جو خوش شکل بھی ہو خوش مزاج بھی ہو. چہرہ دیکھیں تو دن اچھا گزرے اور بات سنیں ان کی تو دل ان کا ہو جائے. اس طرح بات کرتے تھے. آپ کا چہرہ اتنا حسین تھا جناب ہارون. اور جب غزوہ تبوک کے موقع پہ اللہ کے حبیب جا رہے تھے چھوڑ کر مولا کائنات کو مدینہ منورہ میں، تو بعض منافقین کو یہ بھی برداشت نہ ہوا. عجیب لوگ تھے، علی ساتھ جائیں تو مشکل اور اگر مدینے میں چھوڑ جائیں پیغمبر تو مشکل. پتا چلا اصل مشکل علی ہیں، نہ میدان ہے نہ مدینہ. کہنے لگے اچھا اس لیے چھوڑ دیا کہ عورتوں بچوں کے پاس رہیں گے. یہ امام علیہ السلام اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں پہنچے. لوگ یہ کہتے ہیں اللہ کے حبیب نے سب کے سامنے فرمایا یا علی اما ترضا، کہ آپ اس بات پر راضی نہیں ہیں کہ آپ کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ہارون کی موسیٰ کے لیے تھی. بس ایک فرق ہے کہ آپ کے بعد میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. جیسے ہارون نبی تھے ان کے بعد بھی نبی تھے، مگر آپ ہارون کی طرح میرے لیے وسیع ہیں. اللہ اکبر. اس حد تک قربت ہے جناب ہارون کی. کیا جملہ بیان کرو. حضرت ہارون کے مقابلے پر بھی کوئی خاتون آئی تھیں. اب آپ سوچ لیجئے کون سا ہارون ہے، کون سا موسیٰ ہے، کون سی خاتون. صلوات پڑھے محمد والے محمد. تو حضرت ہارون پر اللہ کی خاص لطف و کرم کیا، حالانکہ بڑا مشکل کام تھا. اللہ مشہور جملہ ہے کہ 2 تلواریں ایک نیام میں نہیں رہتی. 2 نبی ایک ساتھ رہے، ہارون بھی اور موسیٰ بھی. البتہ حضرت ہارون کا انتقال موسیٰ علیہ السلام سے پہلے ہو گیا. اور ایسے انتقال ہوا کہ بعض مورخین لکھتے ہیں کہ ایک جگہ سفر کر رہے تھے، کسی پہاڑی پر آپ قیام کیا دونوں بھائیوں نے، اور موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیٹنے کے لیے کچھ چادر وغیرہ اپنا تکیہ بنا کر سرہانہ بنا کے دے دی. اور لیٹے تو کہیں سے ان کی حرکت قلب بند ہوئی یا کسی زہریلے سانپ نے ان کو ڈس دیا. اللہ اکبر. اور جب جناب ہارون دنیا سے رخصت ہوئے تو عجیب قوم کے لوگ تھے، کہا کہ موسیٰ نے ہارون کو مار دیا. تو خدا نے حضرت ہارون کی میت کو بلند کر کے دکھایا کہ دیکھو
یہ ہارون کی وہ میت ہے جسے خدا نے اپنی بارگاہ میں واپس بلا لیا ہے. اس لیے آپ کا جو روزہ بنا ہے وہ پہاڑ کے اوپر، اور 3 الگ الگ مقامات پر آپ کے نام سے قبریں موجود جناب ہارون. لیکن جناب ہارون کا کربلا سے کیا تعلق؟ تو کربلا سے وہی تعلق ہے جو سرکار ختمی مرتبت کا مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے ہے. حتیٰ کہ نام یا علی، حتیٰ کہ نام ہارون کے بچوں کے شبر و شبیر، اس کو آپ شبر و شبیر کہتے ہیں. شبر و شبیر لفظ ہے، یعنی یہ عبرانی زبان کے الفاظ اور حسن و حسین کے نام ہے مقدس. تو ہارون کو اللہ نے مخصوص کیا نبوت کے ساتھ، جیسے مولا حسین کو مخصوص کیا امامت کے اعتبار سے کہ 9 اماموں کو آپ کی نسل میں قرار دیا. البتہ جب بات یہاں تک پہنچی ہے تو ایک جملہ آپ کی خدمت میں کہ آیا بصارت کے حوالے سے کوئی ایسی دعا، کوئی ایسا وظیفہ، آج کل ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے کم عمر بچوں کے بھی کبھی کبھی پرابلم یہ آتی ہے کہ آئی سائٹ ویک ہو جاتی ہے. آئی سائٹ کو محفوظ کرنے کے لیے کوئی طریقہ ہے شریعت میں یا نہیں؟ سب سے آسان طریقہ کہ جس سے اپنی آئی سائٹ بچانی ہو، اسے چاہیے روز ناظرہ قرآن کی تلاوت کرے، قرآن کو دیکھ کے پڑھے. جتنا قرآن کو دیکھ کے پڑھے گا اتنا اس کی آئی سائٹ بہتر ہوگی. شرط یقین ہے، شرط تجربہ نہیں ہے. جس سے یقین نہ ہو، تجربہ کرنا چاہے، اس سے معذرت. اگر یقین ہے کہ یہ کلام خدا ہے تو یہ آیت خدا ہے، اور آیت خدا جب کتاب خدا سے ملے گی تو نور خدا ہی تو ہوگا. اور بعض لوگوں کے لیے مسئلہ یہ کہتے ہیں کوئی ایسی دعا بتائیں جس کو ہم پڑھ کے دم کر لیں. کچھ ہے مسئلہ لوگوں کے، وہ دم درود پہ بہت یقین رکھتے ہیں. اس کے لیے سب سے بہترین انسان کی قوت بصارت کو مضبوط بنانے کے لیے آیت الکرسی کی تلاوت، اور خاص طور سے اگر کر سکیں تو عشاء کی نماز کے بعد. عشاء کی نماز کے بعد قوت بصارت کے لیے، آنکھوں کی بینائی کی کمزوری دور کرنے کے لیے چاہیے کہ آیت الکرسی تلاوت کی جائے. اب جب آیت الکرسی میں نے کہا تو آپ کے ذہن میں سوال آیا کہ کہاں تک؟ بھئی جہاں نام علی وہاں علی والوں کا کام پورا ہو گیا. یعنی آیت الکرسی کے 2 حصے، ایک ہم فیہا خالدون تک ہے اور ایک علی العظیم تک ہے. جب کسی روایت میں بیان کیا گیا ہو کہ ہم فیہا خالدون تک پڑھیے تو وہاں تک پڑھیے، اور اگر بیان نہ کیا گیا ہو، صرف آیت الکرسی لکھا ہوا ہو، تو پھر علی العظیم تک پڑھیے. آسان کر دیا آپ کے لیے. شروع کیجیے اللہ سے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. شروع اللہ سے، مکمل عظیم پر علی کے ساتھ. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. آیت الکرسی پڑھنے کے بعد او ایزو، میں پناہ میں دیتا ہوں، نور بصری، اپنی آنکھوں کی روشنی کو. او ایزو، میں پناہ میں دیتا ہوں، نور بصری، اپنی آنکھوں کی روشنی کو، بنور اللہ الذی لا یطفیٰ، خدا کے ایسے نور کی طرف
اسے کبھی بجھایا نہیں جا سکے گا۔ یہ دعا اگر ایسے یاد نہ ہوئی ہو تو کتاب مفاتیح الجنان سے باقیات صالحات میں بیماریوں کے حوالے سے جو دعائیں نقل ہوئیں اس میں جا کر دیکھ لیجئے گا، آنکھ کے مسئلے میں یہ دعا موجود ہے۔ او ایزو نور بصری بنور اللہ الذی لا یطفا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر دعائے نور اپنے مقام پر، آیت نور قرآن مجید کے اندر اپنے مقام پر آیت نور کو لکھ کر اگر اسے پانی سے اس طرح دھو لیا جائے برتن کو اور پھر آنکھوں میں لگایا جائے تو خدا نور پر نور عطا کر دیتا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تمام باتیں اپنے مقام پر، لیکن آغا عبد الکریم الحائری بصارت کمزور ہو گئی۔ کیا کیا آپ نے؟ بہت عظیم شخصیت، حوزہ علمیہ قم کے مؤسس، بنیاد رکھنے والے، اپنی آنکھوں کا علاج کیسے کیا کہ جہاں حسین کے ماتم گزار ماتم کرتے ہوئے جا رہے تھے، ان کے قدموں کے نیچے کی خاک لے کر آنکھوں میں لگا لی۔ اللہ اکبر۔ اور اس خاک کی برکت سے خدا نے اس عظیم عالم کی آنکھوں کو شفا عطا فرمائی ہے۔ دولت یقین چاہیے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ورنہ مسلسل پڑھتے رہے فَجْعَلْنَاهُ سَمِيًّا بَصِيرًا فَجْعَلْنَاهُ سَمِيًّا بَصِيرًا، پڑھتے رہے مسلسل جتنا ٹائم ملے۔ اس سے آپ کی آنکھیں انشاءاللہ ہمیشہ بہترین انداز سے باقی رہیں گی، آپ دیکھ سکیں گے۔ السلام علی شعیب، سلام ہو شعیب پر، الذی نصرہ اللہ علی امتہ، کہ اللہ نے جن کی مدد کی ان کی امت کے مقابلے۔ جناب شعیب کے حالات و واقعات سے پہلے جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ 1,24,000 انبیاء میں سے 4 نبی ایسے گزرے ہیں کہ جو عربی زبان بولتے تھے، باقی 4 مائنس کر کے باقی سارے انبیاء غیر عربی زبان بولتے تھے۔ اب عبرانی ہو یا اس کے علاوہ علاقائی زبانیں ہوں، جتنی زبانیں بھی ہوں، مگر عربی زبان بول صرف 4 انبیاء گزرے۔ جناب ہود، جناب صالح، 2 نبی یہ ہے، جناب شعیب تیسرے نبی، اور چوتھے نبی سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو جناب شعیب کی اللہ نے مدد کی۔ اللہ اکبر۔ جیسے کربلا میں ابھی اتفاق سے جو مرثیہ منتخب کیا آج، اس مرثیے میں جو خاص واقعہ تھا وہ ایک ایسی شخصیت سے متعلق تھا جن کو ہم انسان نہیں کہتے، ہم انہیں قوم جن سے پہچانتے ہیں، زعفر۔ اور میں ماہ رمضان کی مجالس میں زعفر جنس سے متعلق چند باتیں بیان کر چکا ہوں۔ تو خدا کی مدد نازل کیسے ہوئی کربلا میں؟ بالکل ایسے جیسے حضرت شعیب پر خدا نے اپنی نصرت کو نازل کیا۔ ایسی نصرت ہے کربلا میں کہ پانی نہیں ہے، شدید ترین گرمی ہے، اس کے باوجود جب جناب زینب کبریٰ سے پوچھا تھا، یا مذاق اڑاتے ہوئے ملعون کہتا تھا، تم نے دیکھا کہ خدا نے تمہارے بھائی کے ساتھ کیا کیا؟ آپ نے فرمایا، میں نے خدا سے سوائے اچھائی کے اور کچھ نہیں دیکھا۔
ایسی نصرت کا نزول تھا کہ 4000 فرشتے قوم جن کے علاوہ امام کی خدمت میں حاضر تھے، 4000۔ اور امام سے بار بار پوچھتے تھے، مولا اجازت دیں، سلام ہو حسین ابن علی پر، جنگ بدر میں فرشتے آئے ہیں، جنگ بدر کے علاوہ جنگ احد میں، جنگ حنین میں فرشتے آئے۔ یہ الگ بات ہے کہ فرشتوں نے قتال نہیں کیا، کیونکہ یہ ختمی مرتبت کے لیے ممکن نہیں ہے کہ انسانوں کے مقابلے پر فرشتوں کو اذن جہاد دے دیں، لیکن فرشتے اس لیے آئے تھے کہ تاکہ کمزور مسلمانوں کو مجمع دکھائی دے کہ ہمارا بڑا لشکر ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہی مزاج کے ہوتے ہیں، مجمع دیکھ کے لڑتے ہیں، اور اگر مجمع نہ ہو تو ان سے لڑا بھی نہیں جاتا، لڑنا تو بہت دور ہے، چلا بھی نہیں جاتا۔ یہ الگ بات ہے کہ جان بچانی ہو تو چلنا خوب آتا ہے۔ تو اللہ نے جو لشکر اتارے فرشتوں کے، جنگ نہیں کیے۔ بعض ہو سکتا ہے روایت آپ کو ملے کہ فرشتوں نے تلوار چلائی ہے، ایسا نہیں ہے، کیونکہ یہ جنگ انسانوں کی انسانوں سے تھی۔ تو کربلا میں 4000 فرشتے موجود تھے۔ امام نے ارشاد فرمایا، یہ جنگ انسانوں کی ہے، ورنہ فرشتے کیا، اگر حضرت عباس کو جنگ کی اجازت مل جاتی۔ حضرت عباس تو حضرت عباس ہیں، جس کا قاسم ایسا ہو کہ 35 افراد کو 13 سال کا بچہ واصل جہنم کر دے، اس کے لیے کیا مشکل تھا، لیکن پیغام پہنچانا تھا کہ شہادت خدا نے ایسی معین کر دی ہے کہ اب آپ کا کام صرف مقام صبر ہے، پیغام پروردگار پہنچانا ہے۔ سلام ہو حضرت شعیب پر،